جی تو اس ویڈیو سے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو اپنے ایگزام کی آؤٹ لائن کے اکارڈنگ سیکھنا سٹارٹ کریں گے. تو دیکھتے ہیں ہم آؤٹ لائن کے اکارڈنگ اس ویڈیو میں ہم کن آؤٹ لائنز کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آؤٹ لائنز ہیں اور اس میں مین ہمارے پاس جو آؤٹ لائن ہیڈنگ ہے مینیج ڈاکیومنٹس, اور مینیج ڈاکیومنٹس کے نیچے ہمارے پاس سب ہیڈنگز ہیں, سب پوائنٹس ہیں ایک طرح سے. اور اس میں نمبر 1 جو ہمارے پاس ہے وہ نیویگیٹ ود ان ڈاکیومنٹس ہے. اور نیویگیٹ ود ان ڈاکیومنٹس میں ہم 4 پوائنٹس کو اس ویڈیو میں کور کریں گے. اور اس میں نمبر 1 ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ سرچ فار ٹیکسٹ ہے. اب سرچ فار ٹیکسٹ ہے کیا چیز اور اس کو یوز کیسے کریں گے یہ ہم اپنے سافٹ ویئر مائکروسافٹ جو ورڈ ہے اس میں دیکھتے ہیں. تو میں نے مائکروسافٹ ورڈ میں ایک فائل اوپن کی ہوئی ہے اور اس فائل کے اوپر ابھی ہم یہ 4 پوائنٹس جو ہیں ڈسکس کریں گے یا ان کی پریکٹس کریں گے یا ان کو سمجھیں گے. اگر یہ فائل آپ کو چاہیے تو اس کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سرچ فار ٹیکسٹ کیا چیز ہے. سرچ فار ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس فائل میں کوئی ورڈ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کی لوکیشن کہاں پر ہے, یا وہ پیج میں کس پیراگراف میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ فائنڈ سرچ فار ٹیکسٹ کا استعمال کرتے ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فائل کے اندر, اس ڈاکیومنٹس کے اندر ٹیچرز کا ورڈ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو ایک طریقہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے مینول, اسے ہم پڑھیں اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹیچرز کا ورڈ جو ہے وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ہمیں یہ ٹولز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ یا کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ اسے سرچ کر سکتے ہیں. تو ٹاپ رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ہوم انسرٹ جو ہوم ٹیب ہے, ہوم ٹیب کے نیچے ہمارے پاس یہ کمانڈس کے جو گروپس دیے ہوئے ہیں, ان میں لاسٹ 1 پہ جو ایڈیٹنگ ہے اس میں ہمارے پاس ٹاپ پہ فائنڈ کا آپشن ہے. آپ نے ادھر جانا ہے جی اور فائنڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس نیویگیشن پین جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اب اس میں ہم نے جو ٹیکسٹ ہے وہ سرچ کون سا کرنا تھا, ابھی ہم نے بات کی کہ ٹیچر کا میں ورڈ جو ہے وہ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھی نیویگیشن پین میں ٹیچر کا جو ورڈ وہ لکھا ہے, ٹیچر کا ورڈ, اور ہمیں ہمارے ڈاکیومنٹس میں ٹیچر کہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ اس سے سافٹ ویئر نے ہمارے سامنے ڈسپلے کروا دیا. تو یہ ملٹیپل جگہوں پہ ٹیچرز کا ورڈ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ورڈ. مثلا آپ کے پاس ایک 100 پیجز کی کوئی فائل ہے اور آپ کو نہیں پتا کون سا ورڈ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور وہ ورڈ آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے پاس فائنڈ کا آپشن ہے ٹیکسٹ فار سرچ. تو اس پہ آپ کلک کریں, نیویگیشن پین اوپن ہوگا اور اس میں ٹیکسٹ وہ لکھ دیں جو آپ نے سرچ کرنا ہے. تو یہ سافٹ ویئر آپ کو وہ سرچ کر کے ہائی لائٹ کر کے بتا دے گا کہ یہاں پر آپ نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس فائل کے اندر. اب یہ تو ہم نے استعمال اس کا دیکھ لیا. اب اس کا سوال کس طرح سے آتا ہے ہمارے ایگزام میں. سوال اس طرح سے آتا ہے مثلاً کہ وہ ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک پیراگراف ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے, مثلاً کوئی پیراگراف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پیراگراف ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے کسی بھی ٹیکسٹ سے, ہمیں بتائے گا. مثلاً ہمارے پاس یہاں پر جو یہ لاسٹ 1 پیراگراف ہے اس کو ہم بات کر لیتے ہیں. دا پروگرام آن لائن اونلی ٹیچرز کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر ایک پیراگراف ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے دی پروگرام آن لائن سے, ان ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس پیراگراف کو سلیکٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر فارمیٹنگ کرنی ہے, مثلا اس کا کلر ریڈ کر دو یا وہ ہمیں بتائے گا. تو اب ہم نے سرچ کیسے کرنا ہے, یا تو 1 بائی 1 ان پیراگرافس کو ہم دیکھیں کہ کون سا پیراگراف اس ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یا پھر ہمارے پاس جو ٹیکسٹ اس نے بتایا ہوگا دی پروگرامس آن لائن, تو وہ ہم کیا کریں گے, فائنڈ پہ کلک کریں گے, نیویگیشن پین میں وہ ٹیکسٹ لکھ دیں گے. اور وہ ٹیکسٹ ہمارے پاس کیا تھا, دا پروگرامز آن لائن. جہاں پہ دیکھیے گا ہم لکھتے ہیں جی دا پروگرام آن لائن. تو یہ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے لکھا
تو یہ ہمارے پاس اسی پیراگراف پہ ہمیں لے کے آ گیا. اٹ مینس آپ اپنے ٹیکسٹ کو آسانی سے بڑی جلدی سے سرچ کر سکتے ہیں, اور سرچ کرنے کے بعد آپ کیا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو, اس پیراگراف کو فارمیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. تو اس طرح سے ہم فائنڈ ٹیکسٹ والے آپشن کو یوز کرتے ہیں, جس کے مدد سے آپ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ بڑی جلدی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا ہمارے پاس پوائنٹ تھا فائنڈ ٹیکسٹ. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے لنک ٹو لوکیشنز ود ان ڈاکومنٹس. ڈاکومنٹس کے اندر کچھ لوکیشنز کو لنک کرنا. اب لوکیشنز کیا ہیں, ان کو لنک کیسے کیا جاتا ہے, نیکسٹ پوائنٹ اس کو ابھی ہم اپنے سافٹ ویئر میں دیکھتے ہیں. مثلا میرے پاس ایک لوکیشن یہ والی ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے دا چیلنجز فار VIP kids. یہ ایک ہیڈنگ سمجھ لیں یا ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, یہ میرا ایک پوائنٹ ہے. اب میرے پاس فرض کر لیں یہ فائل جو ہے وہ 100 پیجز کی ہو سکتی ہے, 100 پیجز کی ہو سکتی ہے, 200 پیجز کی ہو سکتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس والے پوائنٹ کو, یہ والی جو ہیڈنگ ہے, اسے ایک پوائنٹ بنانا چاہتا ہوں, ایک ایسا پوائنٹ, اسے کوئی ایسی چیز اسائن کر دوں کہ جب میں نے دوبارہ اس پیج پہ آنا ہو, اس والے پوائنٹ پہ آنا ہو, تو جلدی سے مجھے یہ سافٹ ویئر موو کروا سکے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس کو ایک چیز اسائن کرتے ہیں جسے ہم بک مارک کہتے ہیں. بک مارک کیا چیز ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے اس کو بک مارک بنانا ہے تو بھائی اسے ہم سمپل سلیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیب ہیں, جو مینیوز ہیں, ان میں انسرٹ مینیو پہ کلک کریں گے, اور یہاں پہ درمیان میں ہمیں لنک والا ایک باکس ملے گا, اور لنک والے باکس میں ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ بک مارک لکھا ہوا ورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کے اوپر اگر کرسر لے کے جائیں تو یہ آپ کو بتائے گا ٹول ٹپ کہ یہ ہے کیا چیز بک مارک اور یہ کام کیسے کرتا ہے. اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں. اب وہ ہمیں بتا رہا ہے جو آپ کا بک مارک ہے اسے نیم کو یہ اسائن کریں. مطلب یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کو کوئی نام دے دیں, اس نام کو یہ سافٹ ویئر یاد رکھے گا, اور جب آپ دوبارہ اس سافٹ ویئر کو کہیں گے کہ فلان نیم والی ہیڈنگ پہ مجھے لے کے جاؤ, تو وہ آسانی سے آپ کو یہاں پہ موو کروا دے گا. مثلا میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں جی امپورٹنٹ پوائنٹ. اب اس کا نام میں نے رکھ دیا امپورٹنٹ پوائنٹ, اور آپ اس دو ورڈز کے درمیان سپیس نہیں دے سکتے, آپ انڈر لائن لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے ایڈ. اب میں نے ایک بک مارک بنایا اور اس کا نام کیا دیا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ. اب میں کسی بھی لوکیشن پہ چلا جاتا ہوں. میں فرض کر لیں 70 پیج پہ تھا اور پہلے پیج پہ آ گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سافٹ ویئر جلدی سے اس پوائنٹ پہ لے کے چلا جائے جو ابھی ہم نے جس کو نام دیا تھا امپورٹنٹ پوائنٹ, اور اس کو وہ کیا چیز تھی, وہ بک مارک تھا. اب وہاں پہ جانا ہے آپ نے, تو سمپل آپ دوبارہ انسرٹ ٹیب میں جائیں اور یہاں پہ بک مارک پہ کلک کریں, اور آپ کے سامنے ایک ونڈو آئے گی اور یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون سے بک مارکس بنائے ہوئے ہیں. آپ اپنی مرضی کے جتنے مرضی بنا لیں. تو ہم نے ابھی ایک ہی بنایا امپورٹنٹ پوائنٹ, اور یہاں پہ دیکھیے کہ گو ٹو کا آپشن ہے. جیسے ہی میں گو ٹو پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے اس لوکیشن پہ لے کے چلا جائے گا. میں کلوز کرتا ہوں اسے, اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہم نے ہیڈنگ سلیکٹ کی تھی اسی پہ ہمیں لے کے آ گیا. اٹ مینس یہ ہم نے کیا بنایا تھا, بک مارک بنایا تھا. تو بک مارک کیا چیز ہوتی ہے, کسی بھی لوکیشن کو یا کسی بھی پوائنٹ کو ایک ایسی چیز اسائن کر دیتے ہیں جس سے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور اسے ہم بک مارک کہتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے یہ ہم نے ایک طرح سے لوکیشن ایڈ کر لی. اب اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو ہم نے بک مارک پہ گئے اور بک مارک کا نام بتایا اور پھر ہمیں وہ وہاں پہ لے کے چلا گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مثلا یہ انٹروڈکشن جو لکھا ہوا ہے اس پر میں کلک کروں اور یہ مجھے لے کے چلا جائے وہ ہیڈنگز جو ابھی VIP kids والی جو ہیڈنگ تھی جس کو ہم نے بک مارک بنایا تھا. تو میں اس پہ کلک کروں جسٹ, تو اسے ہم کہتے ہیں لنک بنانا, کہ اس انٹروڈکشن کا لنک بناؤں گا میں اس بک مارک کے ساتھ. تو لنک کیسے بنایا جاتا ہے, اسے ہم ہائپر لنک کا نام دیتے ہیں. اب وہ کس طرح سے بنائیں گے, اس کے لیے سمپل سا طریقہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کو پہلے کر لیں گے سلیکٹ, اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے انسرٹ ٹیب میں ہی جانا ہے, اور لنکس والا جو ہمارے پاس بک گروپ ہے, باکس ہے, اس میں ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک لنک کا آپشن نظر آ رہا ہے. جب میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں سے آپ نے یہ جو ونڈو آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگی, یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پلیس ان دس ڈاکیومنٹس. اس پہ آپ کلک کریں گے
تو یہاں پر اس ڈاکیومنٹس کی ہیڈنگز بک مارکس آپ کو نظر آئیں گے. تو ہم نے کیا بک مارک بنایا تھا؟ امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے کر دیتا ہوں. تو یہ اب دیکھیں یہ بلو کلر میں ہو گیا ہے اور اس کے نیچے لائن لگ گئی ہے. جب ہم کوئی بھی چیز کروم پہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں بلو ہمارے پاس لنکس آتے ہیں اور اس کے نیچے لائنیں لگی ہوتی ہیں, وہ ہائپر لنک کہلاتے ہیں. اب یہ بھی ہائپر لنک بن گیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس انٹروڈکشن پہ کلک کروں اور یہ مجھے موو کر کے کہاں پہ لے کے جائے جو ہم نے بک مارک بنایا تھا امپورٹنٹ پوائنٹ والا. تو اب میں یہ چلتے ہیں, اس پہ کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں میں کلک کر رہا ہوں تو یہ کوئی کام نہیں کر رہا. ہمیں ٹول ٹپ بتا رہی ہے کہ آپ نے کنٹرول کی مدد سے کلک کرنا ہے. کیا مطلب کہ آپ نے کنٹرول کی پریس کیے رکھنی ہے, اس کے بعد آپ نے اس انٹروڈکشن پہ کلک کرنا ہے. اب میں نے کنٹرول کی پریس کی ہوئی ہے. اب میں انٹروڈکشن پہ کلک کرتا ہوں اور اب دیکھیے گا یہ جو ہے مجھے موو کر کے وہاں پہ لے کے چلا جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں فوراً یہاں پہ موو کر کے لے کے آ گیا. اب ہم نے یہ لنک جنریٹ کیا ہے کس کا؟ اس انٹروڈکشن کا اس بک مارک کے ساتھ. تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنے ڈاکیومنٹس کے اندر بک مارکس بنا کے کچھ لنکس بنا سکتے ہیں اور ہائپر لنکس بنا کے, جیسے میں نے یہ ہائپر لنک بنا دیا اور اس کا لنک کس کے ساتھ جنریٹ کیا, لنک کس کے ساتھ بنایا, جو ہم نے بک مارک بنایا تھا امپورٹنٹ پوائنٹ, اس کے ساتھ ہم نے آسانی سے بنا لیا. تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو ہم ہائپر لنکس جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح اس میں ایک اور طرح سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے جی فرض کر لیں میں یہ چاہتا ہوں یہ جو لرننگ تھیوریز اینڈ سکلز والی جو ہیڈنگ ہے اس کو میں کلک کروں تو ہمارے پاس کوئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے, اس ویب سائٹ کا وہ URL بھی ہمیں بتائے گا. مثلا ہمارے پاس یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں, میں چاہتا ہوں جی یہ گوگل کا ہی چلے, URL ہم لکھ لیتے ہیں اور میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ لیا جی www.google.com. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ میں کر لیتا ہوں یہاں سے کٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لرننگ تھیوری اینڈ سکلز لرن والی جو ہیڈنگ ہے اس پہ میں کلک کروں تو میرے ویب براؤزر میں google.com اوپن ہو جائے. تو اٹ مینز ہم ایک ہائپر لنک جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے انٹروڈکشن والا بنایا تھا تو لرننگ یہ والی ہیڈنگ کو میں سلیکٹ کر لوں گا, انسرٹ میں ہم چلے جائیں گے, لنک پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے یہاں پہ یہ جو ونڈو آپ کے سامنے آئے گی ایک ایڈریس والا باکس آ رہا ہے. ابھی جو میں نے کٹ کیا ہوا تھا ٹیکسٹ وہ میں یہاں پہ کر دوں گا پیسٹ اور اب آپ دیکھیں یہ HTTP پراپر ایک URL بن گیا ہے اور اس کو میں اوکے کر دوں گا تو آپ دیکھیں یہ ہائپر لنک بن گیا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس اس ایگزام میں بھی سوال آتا ہے کہ فلاں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے ہائپر لنک بنانا ہے اور یہ والا URL اس میں پیسٹ کرنا ہے جو باکس میں ابھی میں نے پیسٹ کیا تھا, وہ ہمیں خود بتائے گا. تو اب دیکھیں اگر میں اس کو کنٹرول پریس کیا ہوا ہے میں نے اور اس پہ کلک کروں گا تو یہ ویب براؤزر میں اوپن ہوگا. یہ ہمارے پاس کسی یہ دیکھیں گوگل کروم میں ہمارے پاس google.com اس نے اوپن کر دیا ہمارے سامنے. اب میں نے اس پہ کلک کیا تھا. اٹ مینز یہ ہم نے ہائپر لنک یا پھر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں لنک جنریٹ کیا ہے, ایک ہیڈنگ کے ساتھ ہائپر لنک بنایا اور اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں موو کر کے لے کے گیا google.com پہ. تو اس طرح سے آپ لنکس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے بھی ہمارے پاس سوال آتے ہیں ہمارے ایگزام میں. اب نمبر 3 جو ہے اسپیسیفک لوکیشنز آر آبجیکٹس ان دا ڈاکیومنٹس. ڈاکیومنٹس میں کسی اسپیسیفک لوکیشن پہ ہم نے کیسے موو کرنا ہوتا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے موو کرنا ہے. ایک تو موومنٹ کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا کہ بک مارک بنا کے آپ بک مارک کو دوبارہ سلیکٹ کر کے وہاں پہ موو کر سکتے ہیں, ہائپر لنک بنا کے موو کر سکتے ہیں. اور نمبر 3 ہمارے پاس ایک اور بھی آپشن ہے, وہ یہ کہ آپ ٹاپ رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ ہم نے فائنڈ کا آپشن تھا ہمارے پاس, اس کے ایرو پہ اگر آپ کلک کریں تو لاسٹ ون ہمیں گو ٹو کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے. جیسے ہی آپ گو ٹو پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ گو ٹو آپ نے کہاں پر جانا ہے. مثلا ہم نے کسی بک مارک پہ موو کرنا ہے, جو بک مارک ہم نے بنایا تھا امپورٹنٹ والا. تو یہاں پہ دیکھیں پیج کا آپشن بھی ہے, سیکشن کا بھی ہے, لائن کا بھی ہے, بک مارک کا بھی ہے. میں بک مارک پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک ہی بک مارک میں نے بنایا تھا اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹ. تو جیسے ہی میں گو ٹو پہ کلک کروں گا
تو یہ مجھے امپورٹنٹ پوائنٹ والا جو بک مارک ہے اس کی لوکیشن پہ لے کے چلا جائے گا. مثلا میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو اسے میں کلوز کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس نے ہمیں اسے سلیکٹ بھی کر دیا کہ یہ آپ نے بک مارک بنایا تھا, ہمیں گو ٹو یہاں پہ لے کے آ گیا. اب ہمارے پاس سوال اس کا کیا آتا ہے, گو ٹو فیچر کا تو ہمیں پتہ چل گیا کسی بھی اسپیسیفک لوکیشن پہ موو کرنے کے لیے. اب وہ بک مارک والی لوکیشن ہو سکتی ہے, وہ کوئی ہیڈنگ والی لوکیشن ہو سکتی ہے, یا کسی بھی طرح کی لوکیشن ہمیں بتائے گا. پیج نمبر ہو سکتا ہے, مثلا وہ جو آپ کو بتائے گا. اب گو ٹو فیچر پہ ہم جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کے پہلے سلیکٹ کریں گے کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے. اور فرض کر لیں وہ کہتا ہے جی آپ نے ہیڈنگ پہ جانا ہے, کسی ہیڈنگ پہ. تو یہاں پہ موسٹلی ہیڈنگ کا سوال آتا ہے, تو ہیڈنگ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور ہمیں بتائے گا ہیڈنگ نمبر کس پہ جانا ہے. تو وہ ہیڈنگ نمبر ہم 5 بتائے گا یا 4 بتائے گا, وہ کلک کروں گا اور ہم گو ٹو پہ کلک کریں گے اور اس ہیڈنگ پہ چلے جائیں گے. اب سوال کیا آتا ہے کہ فلاں ہیڈنگ پہ اپنے جانا ہے یا پھر اپنے اس والے بک مارک پہ جانا ہے, اور اس بک مارک کے نیچے جو پیراگراف دیا ہوا ہے اسے ڈیلیٹ کر دو. تو ہمیں فرض کر لیں وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا جو ایک ڈاکومنٹس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ والا بک مارک ہے اس پہ اپنے موو کرنا ہے گو ٹو فیچر کو یوز کرتے ہوئے, اور اس کے نیچے جو پیراگراف یا ہیڈنگ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو ہم کیا کریں گے, گو ٹو فیچر میں جائیں گے, یہاں سے ہم نے بک مارک سلیکٹ کریں گے, اپنا بک مارک گو ٹو پہ کلک کریں گے, وہاں پہ موو کر جائیں گے, اور اس کے بعد اس کے نیچے جو ہمیں کہہ سکتا ہے یہ جو پیراگراف دیا ہوا ہے یہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے, ہم سلیکٹ کریں گے, ڈیلیٹ کی پریس کریں گے, یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا, یہ ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم گو ٹو فیچر کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈاکیومنٹس کے اندر اسپیسیفک لوکیشنز پر موو کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ون اس میں ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ شو اینڈ ہائڈ فارمیٹنگ سمبلز اینڈ ہڈن ٹیکسٹ. آپ نے کوئی ٹیکسٹ ہائڈ کیا ہوا ہے یا کچھ ہمارے پاس فارمیٹنگ سمبلز جو ہوتے ہیں وہ ہائڈ کیے ہوتے ہیں, ان کو شو کروانا ہے. جو نان پرنٹیبل کریکٹرز یا سمبلز آپ کہہ سکتے ہیں, ان کو شو کروانے کے لیے سمپل سا ایک ٹاسک ہوتا ہے. آپ اپنے ہوم والے ٹیب میں ہی پیراگراف والے باکس میں ٹاپ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پائی سا نشان ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اسے ہم شو ہائڈ بٹن کا نام دیتے ہیں. اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں, اگر نیچے ٹول ٹپ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کن چیزوں کو شو کروا دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے زوم بھی کیا ہوا ہے, اس پہ میں کلک کروں گا تو کچھ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس آپ کو نظر آئیں گے. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس, اور اسی طرح ہر پیراگراف کے اینڈ پہ یہ ہمیں یہ پیراگراف اینڈنگ پوائنٹ بھی ہمیں بتا رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے کوئی ٹیکسٹ ہائڈ کیا ہوگا تو وہ بھی یہ شو کروا دیتا ہے. ٹیکسٹ ہائڈ کیسے کرتے ہیں یہ فردر کسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ جو آپ نے ہائڈ کیا ہوگا وہ بھی شو کروا دے گا. اب اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس نان پرنٹیبل کریکٹر یا فارمیٹنگ ہمارے پاس جو ہوتی ہے نان پرنٹیبل کریکٹرز وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4 تھا جس میں اس نے کہا شور ہائڈ فارمیٹنگ سمبلز. اب یہ اور بھی ایک ہمارے پاس پلیس ہے جہاں سے آپ شو کروا سکتے ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہے, آپ نے فائل مینیو میں جانا ہے, ٹاپ پہ فائل مینیو پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے آپشنز میں چلے جانا ہے, اور آپشنز میں جانے کے بعد یہاں پہ ڈسپلے پہ کلک کرنا ہے, اور ڈسپلے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں شو آل فارمیٹنگ مارکس. یہ بھی ایک ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ آپ نے سارے فارمیٹنگ مارکس جو ہیں ان کو شو کروانا ہے. تو آپ یہاں سے ایزیلی جتنے بھی ہمیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹیب کریکٹرز کو شو کروانا ہے, اسپیس کو شو کروانا ہے, لیکن سمپل ہمیں موسٹلی جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی کہ ہم نے اس پیراگراف والے باکس میں یہ شو ہائڈ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے, جس سے ہمارے پاس نان پرنٹیبل کریکٹرز یا جو بھی سمبلز ہوتے ہیں یا جو ٹیکسٹ ہم نے ہائڈ کیا ہوتا ہے وہ شو ہو جاتا ہے. جسٹ اس پہ ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا سمجھا, اس ویڈیو میں ہم نے ایک ہماری سب ہیڈنگ تھی نیویگیٹ ود ان ڈاکیومنٹس. اس میں 4 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے. سرچ فار ٹیکسٹ کو کیسے سرچ کرنا ہے, لوکیشنز میں لنکس کیسے لگانے ہیں ڈاکیومنٹس کے اندر, کسی اسپیسیفک لوکیشن پہ کیسے موو کرنا ہے, اور پھر نان پرنٹیبل کریکٹرز یا سمبلس کو ہم نے کس طرح سے ڈسپلے کروانا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے فردر پوائنٹس کے اوپر. تو ان پوائنٹس کی آپ نے ابھی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے, اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں.